ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے قیامت میں جوانی کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، جوانی کی راتیں تو نے کہاں گزاری، جوانی کے دن تو نے کہاں گزارے، جوانی کی صبح تو نے کہاں گزاری۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 90% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، میری قوم کے جوانوں، منبر پر بھی جو ہے اکثریت جوانوں کی ہے۔ اللہ اکبر، ناظم سے لے کے ناطخواں تک، ناطخواں سے لے کے منتظمین تک، منتظمین سے لے کے مقررین تک، مقررین سے لے کے سامعین تک، سب کے سب جوان ہے۔ اب میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں، خاص طور پر جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، اللہ کا دربار ہے، خدا تم سے پوچھ رہا ہے، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے حسن دیا تھا، میں نے تجھے جمال دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کی راتیں کس کام میں گزاری؟ تو ذرا تصور کرو، اللہ کو کیا جواب دے سکو گے، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یہی کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے تھے اور انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین لیتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راحت چھین لیتا ہے۔ جاؤ جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں زنا کرتے تھے، جو جوانی میں بدکاریاں کرتے تھے، جنہوں نے جوانی میں عورتوں کے حسن و شباب سے کھیلا تھا، جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کیا تھا، آج وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کرتے وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ جوانی ڈھل جائے گی۔ رات کی تاریکیوں میں رنگریلیاں کرنے والوں، جیسے ان بڈھوں کی جوانی چلی گئی، میری اور تمہاری بھی جوانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں کیا؟ غوث پاک کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ابن رجب حنبلی نے، وہ بزرگ ہے ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں، کہ اللہ جب کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، بلکہ بڑھاپا اتنا کھوسٹ اور بدترین اور دردناک اللہ مسلط کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نرم نرم گدوں سے انسان، نرم نرم گدوں پہ انسان لیٹ کر سکون نہیں پاتا، کیونکہ دولت کے بل پر نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت اور جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے۔
नेक बूढ़ों की बात नहीं करता, वो मेरे सर का ताज है, उनकी ज़ियारत इबादत है। बल्कि जो नेक बूढ़े हैं, जिन्होंने जवानी में गुनाह नहीं किया, जो नेक बूढ़े हैं, मेरा अल्लाह फरमाता है जिब्रील फरिश्तों में ऐलान कर दो कि ये नेक जवान अब बूढ़ा हो गया है, इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, अगर बुढ़ापे में इससे कुछ गुनाह हो जाए तो कह दो फरिश्तों से इसका गुनाह ना लिखा करें, क्योंकि जिसने जवानी में गुनाह नहीं किया अब बुढ़ापे में गुनाह हो रहा है तो इसका गुनाह ना लिखा जाए। अल्लाह जिब्रील से कहता है जिब्रील जाओ फरिश्तों में ऐलान कर दो कि ये जवानी में नफिल भी पढ़ता था, जवानी में सुन्नतें भी पढ़ता था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अब कमर दर्द है, अब घुटने में दर्द है, अब पैर में तकलीफ है, कमजोर हो चुका है, नफिल नहीं पढ़ पा रहा है, सुन्नत नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि जवानी में पढ़ता था अब बुढ़ापे में नहीं पढ़ पा रहा है, तो न पढ़ने के बावजूद भी इसके नामे अमाल में सुन्नतों का सवाब भी लिखा जाए, नवाफिल का सवाब भी लिखा जाए। और अल्लाह फरमाता है मुझे सफेद दाढ़ी वाले बुढ़ों की दुआ रद्द करने में हया आती है। सफेद दाढ़ी वाले बुढ़े जब दुआ करते हैं मैं उनकी दुआ कबूल करता हूं। मेरे भाइयों, लेकिन याद रखना, नेक बूढ़े मेरे सर का ताज है, लेकिन वो बूढ़े जिन्होंने जवानी में पाप किए, अय्याशियां की, हाँ पूरी जिंदगी सुबह को शेविंग करते थे, सुन्नते मुस्तफा जिसे दाढ़ी कहते हैं, मुंडवा करके खूबसूरत बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में गटर में फिकवाते थे। जा करके उनसे पूछो, अगर उन्होंने तौबा नहीं की, अगर वो सुधरे नहीं, अल्लाह उन पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है, रातें तारे गिन गिन कर गुजारते हैं, नींद नहीं आती। और आप जानते हैं बुढ़ापे में दोस्त क्या काम आएंगे, बुढ़ापे में तो बीवी भी साथ छोड़ देती है। हाय हाय, जिसकी जुल्फों का असीर बनकर, जिसकी जुल्फों का असीर बनकर फज्र की नमाज में सोता पड़ा रहता था, अब बुढ़ापा आया तो बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। अंदाजा फरमाए, बच्चे भी नहीं पूछते, दोस्त भी नहीं पूछते, अहबाब भी नहीं पूछते। याद रखना गुनाह का अंजाम बहुत बदतरीन है, खुदा को भूल जाने का अंजाम बड़ा बदतरीन है। और सुन लो, जवानी में पाप करने वाला बुढ़ापे में इतना मजबूर होता है कि रोटी के टुकड़ों को तक मोहताज कर दिया जाता है, और जब वो भीख मांगता है तो लोग उसको भीख भी नहीं देते। इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं कि सैयदु ताइफा हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बगदाद के बाजार से गुजर रहे हैं। एक बुड्ढा भीख मांग रहा है, एक बुड्ढा भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं। किसी मुरीद ने कहा, मुर्शिद बगदाद वाले इतने बेमुरब्बत कैसे हो गए कि इस बुड्ढे को भीख देने के लिए तैयार नहीं। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा था, नहीं नहीं, बगदाद वालों का कसूर नहीं है, इस बुड्ढे की जिंदगी जाकर मालूम करो, इसने जवानी में जरूर पाप किए होंगे, इसने जवानी में जरूर अय्याशियां की होगी, इसने जवानी में जरूर गुनाह किए होंगे, इसीलिए आज इसको भीख नहीं मिल रही है। जब लोगों ने जाकर के तहकीक की तो पता चला वाकई ये जवानी में गुनाह करता था। मेरे भाइयों, वक्त तो गुजरने के बाद पछताने से काम नहीं चलता। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह ने जवानी दी है, इंटरनेट की नजर मत कर देना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, फेसबुक पर बैठते हो, 2-2, 3-3 घंटे गुजार देते हो, मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, इंटरनेट पर बैठते हो, 6-6, 8-8 घंटे नजर कर देते हो। आज हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट्सएप पर 2-2, 3-3 घंटे, फेसबुक पर कई घंटे, पिक्चरों में, फिल्मों में, और गंदी फिल्मों की वेबसाइटों, आपको मैं बताऊं, अल्लाह अकबर, जलसों में कहने शर्म आती है, लेकिन क्या कहें, दिल का दर्द कहने पे मजबूर करता है। जब सर्वे किया गया, जब तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, तो आज से 70 साल पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जो मुल्क बना था, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में वहां देखी जा रही है। इसका मतलब जहां मुसलमान ज्यादा है, गंदी फिल्में वहां ज्यादा देखी जा रही है। मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम कहते हो कब्र में रसूलुल्लाह की जियारत होगी, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देखे
हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से गंदी फिल्में देखे हो, उन आंखों से हुजूर का दीदार कैसे करोगे? कहीं ऐसा ना हो कब्र में हुजूर तशरीफ लाए और ये कहकर मुंह फेर कर चले जाए, तेरी आंखें इस काबिल नहीं है कि तू मेरे रुखे बद्दुआ को देख सके। अल्लाह न करे वो गैरत वाला गज्जूर रसूल अगर हमारी कब्रों से मुंह फेर करके चले जाए, कौन मदद करेगा? कौन इमदाद करेगा? माँ ने तो घर से ही छोड़ दिया था, रो रही थी लेकिन माँ साथ नहीं आई। माँ तो घर से ही छूट गई, माल तो रूह निकलते वक्त ही छूट गया। बेटे आए मुंह पे मट्टी डालकर चले गए, भाई आए मुंह पे मट्टी डाल के चले गए, बाप आया मुंह पे मट्टी डाल के चला गया, दोस्त आए मुंह पे मट्टी। कोई आया कब्र में? कब्र में एक ही हस्ती ने आना था, सिर्फ एक हस्ती, एक ही हस्ती ने आना था, किसी ने नहीं आना था। बड़ी माजरत के साथ हम लोगों से इतना प्यार करते हो, हाथ चूमते हो, नजर देते हो, सब करते हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं। सच्ची सच्ची बात, कोई मक्खन लगाने की बात नहीं, क्योंकि हमें भी मरना है। अगर हम तुम्हें हथेली में जन्नत दिखाएंगे हथेली पर, तो हमें भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सुन लो, रात की तारीकी में ज़िना की फिल्में देखने वालों, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वालों, लड़कियों से नाजायज रिश्ते बनाने वालों, कोई नहीं आएगा कब्र। सबसे बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है, दुनिया। न माल, न औलाद, न भाई, न बच्चे, कुछ नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कब्र के करीब आके मिट्टी डाल के जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। लोग तो जनाजे में भी नहीं आते, गहरे दोस्त जनाजे में नहीं है। हमने इस छोटी सी उम्र में बहुत तजुर्बात देखे, अल्लाह ने बहुत दिखाया हमें। कोविड के मौके पे हमने देखा कि बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए। आप किस दुनिया पे फरेबता हो, बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए, बेटे के जनाजे में बाप नहीं गया, पीर के जनाजे में मुरीदीन नहीं गए जो पैर चूमते थे, पैर। पीरों के जनाजे में मुरीद, कौन, किस दुनिया से दिल लगाया है आपने? किस दुनिया से दिल, और किस रसूल से भाग रहे हो? तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आएगा एक हस्ती के सिवा। एक हस्ती ने आना है, सिर्फ एक हस्ती ने, सिर्फ एक हस्ती ने आना है। और वो हस्ती जब तशरीफ लाए तो लोग कहते कब्र में अंधेरा होगा। हमने कहा जिनकी कब्र में होगा होगा, जो रसूलुल्लाह का वफादार हो उसकी कब्र में अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यादगार औलिया कॉन्फ्रेंस। ये आंखों का धोखा है, धोखा। अगर थोड़ा सा टाइम बचा ले तो नारे अगर सिर्फ 2 लगा दे तो अच्छा। तकबीर और रिसालत, थोड़ा टाइम बचा, मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह जानता है, सब नारे अच्छी बात है। कोई जलसा ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ नारे लगाइए, इसमें सिर्फ बात है। ये निगाहों का धोखा है, नजर का धोखा। ये सोचते हो ना कि कब्र 2 गज जमीन है, ये 2 गज जमीन नहीं है। जिसकी कब्र में हुजूर कदम रख दें, जिसकी कब्र में हुजूर कदम रख दें, फिर वो 2 गज जमीन नहीं है, फिर वो जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, बल्कि हुजूर जिसकी कब्र में कदम रख दें फिर उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है, ताहत निगाह कुशादा कर दी जाती है, उसमें जन्नत के दरख्त भी लगा दिए जाते हैं, उसमें जन्नत की नहरें भी बहा दी जाती है, उसमें जन्नत के बागात भी लगा दिए जाते हैं, उसमें जन्नत का बिस्तर भी लगा दिया जाता है। नजर का धोखा है, 2 गज जमीन है, वो 2 गज जमीन नहीं, हुजूर जहां कदम रख देते हैं वो जन्नत के बागों में से बाग बन जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि कयामत में उठेगा 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 5000 साल के बाद। हमने कहा 1000 साल तेरे लिए है, जो नबी को देखकर आंख बंद करेगा, इधर आंख बंद हुई, फरिश्ते आके कहेंगे चलो चलो, जिसको देखकर सोए थे
پر دولہا بن کر کے آ گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلو۔ پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہو۔ یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے، اسی کو مومن کی موت۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے۔ اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا، دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس ہوتا۔ دیکھ لیجئے، جس نے غداری کی عرس اس کا نہیں ہوتا، عرس وفاداروں کو ہوتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا عرس فرشتے، انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی، اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آج بھی وفاداری کا خراج پیش کر۔ ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی، تحریکیں دم توڑ گئی، لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا۔ ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ کوئی نہیں چیز کی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے۔ جس کی محبت اللہ انڈیل دے، کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ کھرچ کر پھینک سکے۔ اسی لیے تو 900 سال ہو گئے، آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں، 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، قبر بہت خوبصورت ہے، صرف وفادار ہو جاؤ، صرف وفادار ہو۔ ایک بات کا سوال لے کر آؤں، صرف وفادار ہو جاؤ، لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ۔ قبر بہت خوبصورت ہے، بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ، کتنی خوبصورت ہے بتاؤں؟ دھیان دے دیجیے بس، اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھو، توجہ کرو، اللہ ایسا سلائے گا قبر میں کہ کوئی چین چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی۔ توجہ کرنا، بہت ذمہ داری سے بات کروں، ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے، سب علماء ہیں، غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا۔ توجہ ہے، آپ اگر حضور سے وفاداری کر لی، حضور سے، اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا، اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟ اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ آئیے سنیے قرآن، سورۃ الکہف ہے۔ چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے، دھیان دیجئے، توجہ، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے، ایک غار میں گئے اور سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے۔ کتنا سوئے؟ 300، کتنا سوئے؟ 309 سال تک۔ 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے، چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک، 309 سال تک وہ سوئے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس،
ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں، عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو۔ ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کے پاس دو نسبتیں حاصل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ابن عباس ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے وہ نیک بندے۔ اچھا قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے، پھر آ گئی نا بات، دیکھیں آ گئی، وہ بڈھے نہیں تھے، کون تھے؟ جوان تھے، چند جوان۔ دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت، جوان تھے، کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے۔ وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے، 309 سال تک سوتے رہے، چونٹی نے بھی نہیں کاٹا، کیڑے بھی نہیں آئے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان، غار جو ہوتا ہے، غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں، اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے، غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے، تو جو غار تھا اس غار کا منہ کھلا ہوا تھا تبھی تو وہ اندر گئے، غار کا منہ کھلا ہے تبھی تو وہ اندر گئے۔ اب اندر گئے، اندر جا کر سو گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نیند کی خاطر، دھیان دیں، اللہ نے ان کی نیند کی خاطر نکلتے وقت تو سورج، جب سورج نکلتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کرنیں اگر غار میں جائے گی تو میرے ان بندوں کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اللہ نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے، بہت نازک موڑ پہ بات آئی ہے، سلی گڑی والوں توجہ کرو، گرد و نواح سے آنے والوں، اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو فلسفہ موت و حیات اور زندگی کا پورا انجوائے کا آپ کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ چند جوان ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا اگر سورج کی کرنیں جائے گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج اپنا راستہ بدل دے، نکلتے وقت بھی تیری کرنیں غار میں نہیں جانا چاہیے، ڈوبتے وقت بھی اجالا غار میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کی نیند کی خاطر اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم اپنی شان کے مطابق ان کے کانوں کو سہلا کر، ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ہم ان کو سلاتے رہے۔ غور کرنا، غار میں اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان ایمان بچاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے وفا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خود ہی تھپکیاں دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق سورج کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کو اس شان سے سلایا جاتا ہے، جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں اگر بازار میں سو جائے تو اس کو کتنے سکون سے سلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات اتنی ہے کہ حضور سے وفا کر لو، بس ایک حضور سے وفا کر لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا ایسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور سے وفا کر۔ اب حضور سے وفا کیا؟ حضور سے وفا کیا؟ ایک بات کہوں، سوچو، یہی حضور سے وفا ہے کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے تم زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو۔ کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں صاحب کشف نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اگر حضور منہ پھیر کر چلے، کوئی نہیں آئے گا قبر، اگر حضور منہ پھیر کر چلے گئے، بتاؤ دنیا کے سامنے عزت دار بننے والوں، دنیا کے سامنے عظیم انسان بننے والوں، سفید کپڑے پہن کر، اچھی داڑھی رکھ کر، اچھی ٹوپی پہن کر، اچھے اچھے القابات کے ساتھ اگر آپ نے دنیا کے سامنے اچھے بنے اور راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کرتے رہیں، راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرتے رہیں، راتوں کی تنہائیوں میں جرائم کرتے رہیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا
کا نہ بن، اپنا تو بن۔ یاد رکھنا یہ جوانی گزر جائے گی، پھر کہتا ہوں یہ جوانی گزر جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بھیک بھی نصیب نہیں ہوگی، روٹی کے ٹکڑے کو لوگ ترس جاتے ہیں جوانی میں پاپ کرنے والے۔ میری قوم کے جوانوں، اس لیے آج آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، حضور سے وفا کرو گے تو سکون سے قبر میں سو گے۔ حضور کی وفا جب قبر میں سکون عطا کر سکتی ہے تو حضور کی وفا دنیا میں سکون کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ آپ کہیں گے سید کیا ہم لوگ وفادار نہیں؟ میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا اور یہ فیصلہ تم بھی نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو حضور نے کرنا ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ حضور کے وفادار ہونے کا دعویٰ ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ حضور سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو جواب دو، کیا اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چھینتا ہے؟ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتاؤ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے کیا وہ رسول اللہ کے وفادار ہونے کا اعلان کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یہ رونا میں روز روتا ہوں۔ ایک بات آپ سے، حضور سے وفا ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے۔ دیکھو ابھی حضرت نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے، مخدوم صاحب کے شہزادے، میرے مخدوم کے شہزادے، اگر ان کا رومال کسی کو مل گیا، مخدوم زادے نے رومال دے دیا، میں یقین کرتا ہوں آپ اس رومال کو استعمال نہیں کرو گے، عزت سے چوم کے رکھو گے، تجوری میں رکھو گے۔ اگر وہ کسی کے پیر ہے تو مرید کہے گا، کیا کہے گا کہ میں نے اس کو اپنی قبر میں لے کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ میرے مرشد کا تحفہ ہے، یہ میرے مرشد کا تحفہ۔ مہمان ہیں ان کو عزت کے ساتھ وہیں کرسی بٹھا کے روکیے، جو بھی بڑی ہستیاں ہیں وہ میرے سر آنکھوں پہ، ان کی جوتیاں سر آنکھوں پہ، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جب تک نورانی میں حضرت تشریف نہیں لاتے ان کو ادھر مت لائیے، حضرت کے ساتھ لائیے گا، پھر حضرت آ جائے پھر یہاں انٹری بند، کوئی نہیں آئے گا۔ پھر سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ اصل میں میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ناراض نہیں ہوتا آپ سے، اور ناراض ہونا بھی مجھے نہیں چاہیے، میں ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، مجھے روحانی، عرفانی، حقانی کوئی تقریر میں نے کبھی کتاب ہاتھ میں نہیں لی، یہ میرے پاس اتنا دماغ نہیں کہ میں اتنا یاد کروں، میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ آپ جس طرح ماحول بناتے ہیں اس طرح یہ جملے نکلتے ہیں، تو جب کوئی بھی ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر ڈسٹرب ہونے کے بعد مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور پھر تقریر کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے، یہ تو دل کا درد ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے بھی نہیں آیا، میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، اور نہ میں تقریر کرنا کوئی علامہ فہامہ بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی آپ کے سامنے فکری بات کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک جلا ہوا دل جو ہے نا جب چیختا چلاتا ہے، بس وہ یہی آؤ بکا ہے، بس یہ دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے، اب کوئی آواز نہیں کرے گا، سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ سلیگوڑی والوں تمہارا سننا بھی ہمیں یاد رہے گا، اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے گھنٹوں سے سن رہے ہیں، محفل میں گھنٹوں سے کھڑے ہیں آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے ہو گئے، مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ممبر پہ، آپ لوگ کھڑے رہ کے سن رہے ہیں، میری دعا ہے۔ اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی بہت تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے نا پلتی بدلنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ہے۔ میری فقیر کی دعا ہے کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ کر لے، حضور کی محبت میں کھڑے، حضور کی محبت میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر سن لو، ایک بار سب درود شریف پڑھیں، اگر سننا چاہتے ہیں ہزاروں درود اس وقت آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سوال ہو رہا تھا کیا ہم حضور کے وفادار ہیں، کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ بالکل آپ کا جواب درست ہے، میں کوئی انکار نہیں کرتا، مجھے انکار کرنے کا حق بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو۔ اگر عاشقان رسول کی فہرست بنے گی، آپ کا نام اوپر رہے گا اور سب سے نیچے آخری میں میرا نام، اور وہ بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر آخر میں بھی میرا نام آ جائے
تو بھی میں کامیاب رہوں گا. میں اتنا گرا پڑا آدمی ہوں, میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, لیکن ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر, اپنے دل سے, اپنے دل کو جج بنا کر, اپنے دل کو مفتی بنا کر, اپنے دل کو قاضی شرع بنا کر, اپنے دل کو قاضی القضات بنا کر کے, یہ چیف جسٹس بنا کر, اپنے دل کو فیصل بنا کر پوچھئے کہ ہم عاشق رسول ہیں, کیا ہم حضور کے وفادار ہیں. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی, بتا ذرا غور کر, اب تیرے پیر نے تجھے ٹوپی دی, رومال دیا, میں نے دے دیا, امیر القادری نے دے دیا, علامہ صاحب نے دیا, مولانا نے دیا, نقیب صاحب نے, ذیشان برکاتی صاحب نے دیا, شبیر بھائی نے دے دیا, کسی نے دیا, تاج الشریعہ نے دیا, مفتی اعظم نے دیا, شیخ الاسلام نے دیا, غازی ملت نے دیا, جس کو ہی بزرگ مانتے حضور سیدی سرکار امین ملت نے دیا, جس کو ہی بزرگ مانتے ہو, بالکل انہوں نے کچھ دیا, آپ نے پیر کا تحفہ ہے سر پہ رکھا, آنکھ پہ رکھا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا. میں نے کہا تجھے سلام ہے میرے بھائی, بہت سلام ہے, بہت سلام ہے, بہت پیر کے تحفے کی کیا قدر کرتا ہے تو. اور پیر کا تحفہ, پیر نے اپنا تحفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا, پیر نے اپنا تحفہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے دیا, تو بھی آپ کہتے ہیں یار تحفہ بھی بے مثال, لانے والا بھی بے مثال, اور آپ نے اس کو رکھا. کبھی آپ اس کو بیت الخلاء میں پہن کر نہیں گئے, کبھی آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا نہیں, کبھی آپ نے اس کو پیر سے رگڑا نہیں. تمہیں سلام ہے بھائیو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, ایک تحفہ آپ کے پیر نے دیا ہے جس کو آپ سر پہ رکھ رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں, قبر میں لے جانے کا پلان ہے, بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو چیخ پڑتے ہو, اے دور ہٹ, بچوں کی کام نہیں, وہاں ہاتھ نہیں لگانا, بیوی ہاتھ لگاتے تو کہا دور ہٹ, وہاں ہاتھ نہیں لگانا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, پیر کے بھی تحفے کی اتنی قدر ہے, کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا آپ کو, حضور کے وفادار ہو نا, اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا, توجہ ہے بس, یہ دل کی آواز ہے. اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا تمہیں. پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کو ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے, لیکن میں پوری ذمہ داری, پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کام بھی آ سکتا ہے, نجات بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اللہ چاہے تو کام نہیں بھی آ سکتا, اللہ کی چاہت پر ہے. کیونکہ میرے پاس ایک دلیل ہے, توجہ کرنا, کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مرا تو وہ رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا گیا, مگر حضور نے فرمایا میرا جبہ اس کو پہنایا تو گیا ہے, لیکن میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ, توجہ دھیان دیجئے, حضور کا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ, کیونکہ جبہ تو پہنا لیکن وہ حضور کا وفادار نہیں تھا. اصل چیز وفا پر ہے. جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا. تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے؟ بات رسول اللہ کی وفا کی ہے بس. ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا, روزے بھی کام نہیں آنا, کوئی عمل بھی کام نہیں آنا. اصل چیز حضور کی وفا ہے. لیکن آپ بات سنیے, پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو, اللہ نے بھی تحفہ دیا, اس کی کیا عزت کی آپ نے, اس کی کیا قدر کی آپ نے. اور تحفہ اللہ نے دیا, اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ کا ہے, اس تحفے کو نماز کہتے ہیں. اللہ نے معراج میں لامکاں پہ بلا کے محبوب سے کہا محبوب اتنی دور آئے ہو, صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں, اتنی دور آئے ہو, اتنا لمبا سفر کیا. سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے, سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے. آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو. اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو, تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو. پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو, بیٹوں کو مت دو. 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے, اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا, پہلے بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا, جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا. غور فرمائیں, جس مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت ہے کہ بیٹے سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو, اور پھر بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے. مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں, اے میری بہنوں, دنیا نے تو تمہیں چتا پر زندہ جلایا تھا, شوہر کی چتا پر. دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا
کیا تھا پیدا ہونے کے بعد؟ دنیا نے تو تمہیں شیطنت کہا تھا، دنیا نے تو تمہیں نحوست کہا تھا، دنیا تو تمہیں جو وہ زنا کا آلہ قرار دیا تھا۔ اگر تمہاری عزت کو کسی نے بحال کیا ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو برا مت جانو، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ، اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے، توجہ، جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت ایک ہستی تھی جو اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ غور تو فرمائے، توجہ تو فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب اتنی دور آئے ہو، تحفہ لے کر جاؤ، میرے بندوں کے لیے تحفہ میری طرف سے لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے دینا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز، نماز، نماز کا تحفہ تھا۔ اب بتاؤ پیر کے تحفے کی اتنی عزت ہے، اللہ کے تحفے کی کیا عزت ہے؟ پیٹ کے پیچھے پھینک دیا نا اللہ کے تحفے کو، پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، ڈال دیا پیٹ کے پیچھے۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کا وہ تحفہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں دیا گیا، کم سے کم ان ہاتھوں کا، حضور کے وفادار ہونا، حضور کے ہاتھوں کا